ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اردو ادب میں مکتوب نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ تو چلو احباب شروع کرتے ہیں۔ اردو ادب میں مکتوب نگاری کے فن اور ارتقاء کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو زبان میں مکتوب نگاری کا آغاز آج سے تقریباً 200 برس پہلے 9ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ اردو مکتوب نگاری فارسی مکتوب نگاری کے زیر اثر پروان چڑھی ہے۔ اردو ادب میں خطوط میں زیادہ تر فارسی روایات اور تکلفات کا اظہار ہوتا رہا ہے، کیونکہ فارسی طویل عرصے تک دفتری زبان رہی ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں جب فارسی زبان کو زوال آیا اور اردو نے اس کی جگہ لے لی تو عام خط و کتابت انگریزی زبان کے علاوہ اردو میں کی جانے لگی۔ اس دور میں اردو مکتوب نگاری دو صورتوں میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک صورت ہوتی جس میں فارسی زبان کے رنگ و آہنگ کی پیروی کی جاتی تھی اور یہی زبان کے حسن و آراستگی کا معیار تھا۔ دوسری صورت جدید طرز کی تھی۔ ابتدا میں یہ طرز مقبول تھا۔ جدید مکتوب نگاری انشاء پردازی سے الگ ہو کر بے تکلف اور مقالے سے قریب تر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مراسل کو مکالمہ بنانے کا دعویٰ غالب کے علاوہ دیگر افراد بھی کر رہے تھے۔ آغاز سے ارتقائی دور میں قدم رکھنے کے بعد مکتوب نگاری میں عجیب تبدیلیاں ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر مزید جاننے کی کوشش کریں اردو ادب میں مکتوب نگاری کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب میں مکتوب نگاری کے ارتقاء میں مرزا قتیل، غلام غوث بہبر، رجب علی بیگ سرور اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مراسل کو مکالمہ بنانے کا وصف بہبر اور سرور سے شروع ہوا اور غالب نے اسے درجہ کمال تک پہنچایا۔ رجب علی بیگ سرور کے خطوط میں القاب و آداب اور تمہید میں روایتی طرز کے خطوط نویسی کا انداز ملتا ہے، رنگین بیانی کا اہتمام بھی ملتا ہے اور الفاظ پر شکوہ بھی ہے۔ سرور کی کوشش رہی ہے کہ عبارت گنجلک نہ ہونے پائے، بلکہ زبان سلس اور اسلوب سادہ ہے۔ اسلوب میں طنز و مزاح کی شگفتگی بھی ملتی ہے۔ ان کے خطوط میں اکثر مکالمے کا انداز بھی ملتا ہے، مثلا قبلہ بندہ تسلیم بجا لاتا ہوں اور جو کام کرتا ہوں اس کی داد پاتا ہوں، آپ کی پوسٹ ماسٹر تک رسائی ہے، میں نے ہر کاروں سے رسم بڑھائی ہے، گو ہم پلا نہیں کم ہوں مگر قدم بقدم ہوں۔ اس عبارت میں ہم نے جانا کہ سرور نے زیادہ تر ہم کافی الفاظ سے کام لیا ہے۔ سرور کے زمانے میں معنی سے زیادہ الفاظ کی پذیرائی ہوئی۔ انہوں نے جدید لفظوں کا انتخاب کیا۔ ان کے استعمال کردہ لفظوں میں بہت کم اب متروک ہے۔ سرور کو لفظ کی جدید شکلوں اور ان کے نادر استعمال پر قدرت حاصل تھی۔ ان کی زبان لکھنؤ کی ادبی اور مجلسی اردو کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ خطوط کو نصف ملاقات بنانے کا صحرا تنہا غالب کے سر نہیں بلکہ وہ دور ہی ایسا تھا۔ مثال کے طور پر واجد علی شاہ نے کئی جگہ لکھا ہے کہ اردو مدام ارسال خطوط اور خیر و خیریت مزاج محبت امتزاج سے دل غمگین اختر شاد کیا کہ المکتوب نصف الملاقات کہتے ہیں۔
یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ غالب نے سادہ اور صاف ستھری نثر کے انداز کو خطوط میں جگہ دی۔ اس سے صحیح معنوں میں جدید مکتوب نگاری کے رہنما کہلانے کے حقدار ہے۔ انہوں نے خطوط میں نئے قاعدے اور اصول وضع کیے، موضوعات و اسلوب کے اعتبار سے نئی جہتیں پیدا کی، طرز بیان میں نیا حسن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مرزا اسداللہ خان غالب نے اپنے خطوط میں القاب و آداب ایجاد کر کے استعمال بھی کیے ہیں۔ کہیں کہیں بغیر القاب و آداب کی بھی خط کی ابتدا کر دیتے ہیں، لیکن حالات اور موضوعات کی مناسبت اور شخصیت کے اعتبار سے اکثر القاب بدل جاتے ہیں۔ غالب کی خطوط کی مقبولیت سے اردو خطوط نگاری کو ایک خاص ادبی رتبہ حاصل ہوا ہے۔ دور سر سید احمد خان سے اردو مکتوباتی ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے معاصر کے تحریر کردہ خطوط میں نئے زمانے کے رجحان، انگریزی زبان و ادب کے ارتقائی منازل کا عکس صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس دور کے مکتوب نگاروں کے خطوط ایک خاص طرز کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کے خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جنگ عظیم اول کے بعد ذہن و فکر نے جو نئے انقلابات قبول کیے، ان سے مکتوب نگاری بھی متاثر ہوئی۔ یہ دور 1936 تک جاتا ہے۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان کے دور کے خلاف جذباتی رومانی رد عمل ہوا۔ اس کے بڑے علم بردار اقبال اور ابوالکلام آزاد ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مکاتیب کے مجموعے میں غبار خاطر کے خطوط کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ اس دور میں سر سید احمد خان کا رنگ بھی کہیں کہیں قائم رہا۔ اس رنگ کے سب سے بڑے نمائندے ادیب مولوی عبدالحق اور احسن ماہر بھی ہے۔ 1934 کے بعد مکتوب نگاری کے آداب و رسوم میں تبدیلی ہوئی، کیونکہ اس وقت تک ملک میں حقیقت نگاری اور نفسیات کے مطالعے کا ذوق بیدار ہوا۔ خود کو چھپانے کا انداز اس سے پہلے کے خطوط میں چلا تھا، وہ ترک ہو گیا تھا اور صاف گوئی کا میلان پیدا ہوا۔ اب تک مشاہیر کے خطوط کے جو مجموعے شائع ہوئے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ 20ویں صدی بڑی تبدیلیوں کی صدی رہی ہے۔ اسی زمانے میں مکاتیب کے جو 4 مجموعے شائع ہوئے، وہ اردو مکتوب نگاری کے ارتقاء میں اہم درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے نام اس طرح ہے: نقوش زندہ، مصنف کا نام سجاد ظہیر، زیر لب و حرف آشنا۔ عزیزم کے نام، مصنف کا نام ڈاکٹر محمد تاثیر، گویا دبستان کھول گیا، مصنف کا نام چودھری محمد علی خان۔